بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان اور مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان۔ اور ناظرین گرامی، یقیناً تمام مسلمان بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہیں رمضان کا یہ جو ماہ مبارک ہے یہ نصیب ہوا، اور اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس خوش نصیبی کے درجات جو ہے وہ ہم کیسے بلند کرتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہم سے تقاضا کرتا ہے اور روزہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے پوری صحت کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں کہ پوری توانائی کے ساتھ، توانائی صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی پوری توانائی، کردار کی بھی پوری توانائی، اس توانائی کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کو گزارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سفر کرتے ہیں، تب صحیح اس کا لطف جو ہے، تب صحیح جو ماہ رمضان کی فیوز و برکات ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں گے۔ اور یقیناً وہ کیا ہے ناظرین گرامی؟ وہ ہے کہ آپ خیر تقسیم کیجئے، خیر بانٹیے۔ اگر کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہو تو کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے جھگڑا مت کرو۔ اور اول تو یہ ہے کہ ویسے ہی پورے سال میں کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے جو رذائل میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ بغض ہو، چاہے وہ کینہ ہو، چاہے وہ کم تولنا ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ ملاوٹ ہو، چاہے وہ کرپشن ہو۔ مگر یہ جو مہینہ ہے یہ تو اور زیادہ ٹھہر جانے کا مہینہ ہے۔ یہ ایک شارٹ کورس ہے۔ اس کورس کو اگر ہم اپنی ذات کے اوپر پوری طریقے سے لاگو کرتے ہیں تو یقیناً باقی جو 11 مہینے ہیں ناظرین گرامی وہ ایک بہتر انسان کے طور پہ، ایک بہتر مسلمان کے طور پہ ہم گزار سکیں گے۔ تو اس شارٹ کورس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے، اور یقیناً اس کی فیوز و برکات جو ہیں وہ پھر دیگر پورے 11 مہینے جو ہیں وہ ہماری زندگیوں پر رہیں گی اور اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ پروگرام میں ناظرین گرامی بہت کچھ ہوا کرے گا۔ خیر و عافیت کا سیگمنٹ ہوا کرے گا جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم مختلف دینی، فقہی اور علمی اور سماجی موضوعات پر ان سے گفتگو کیا کریں گے، سیکھا کریں گے۔ خیر کثیر ہمارا سیگمنٹ ہوا کرے گا۔ خیر الورا کے نام ہمارا سیگمنٹ ہوگا۔ خیر بنات ہوگا جس میں ہماری بہنیں، خواتین سکولرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گی، اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ مگر بنیادی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز 30 رمضان المبارک تک سحر کے یہ جو چند گھنٹے ہیں اور پھر افطار کا جو پورا وقت ہے، چند گھنٹے ہیں، وہ میں اور آپ اکٹھے ہوا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس وقت ہوا جاتا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور تفسیر کا۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ، پہلے سیگمنٹ خیر القرآن کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ماہ رمضان المبارک خیر، برکت، رحمت، بخشش، انعامات، کرم، جنت، دوزخ سے آزادی، ڈھیروں انعام لیے سایہ فگن ہو چکا ہے. خوش نصیب روحیں، خوش بخت لوگ اپنی تمام تر غیر ضروری مصروفیات سے خالی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خیر کے خزانے سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق حصہ لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی خیر کی ان تمام چیزوں کو قرآن مجید کی آیات میں بھی ذکر فرمایا ہے. ان بہت ساری چیزوں میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید کا نزول ہے. قرآن مجید جہاں ایک طرف رمضان المبارک کے برکت والے مہینے میں ہمیں عطا ہوا ہے، وہاں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کرنے کے لیے ہر سال کسی نہ کسی صورت میں اس ماہ مقدس میں اپنی خیر عطا کرنے کے لیے اپنے عروج اور کمال پہ نظر آتا ہے. اور قرآن مجید کی صفات میں اللہ رب العزت نے اسے ہدایت بھی فرمایا، اسے روشن نشانیاں بھی فرمایا، حق و باطل میں فرق کرنے کا نشان بھی فرمایا، لیکن ہدی للناس فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اس کی ہدایت کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اس ہدایت سے خوش بخت لوگ جو حصہ پانے والے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں ہدی للمتقین کا لقب عطا فرمایا ہے. اور پھر اس ماہ مقدس کی برکتوں میں انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا مشکل ہے اور مشکل کے دروازوں کو کشادہ فرماتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے نہیں، یرید اللہ بکم اليسر. صرف اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ساتھ مزید فرما دیا کہ تمہیں تنگی اور پریشانی کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کا، سختی کا، مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا. پتہ چلا کہ بظاہر اگر کوئی چیز طبیعت پہ، نفس پہ، جسم پہ گراں گزرنے والی ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا انجام بھی مشکل ہو. وہ تھوڑی سی مشکل بہت بڑی آسانیوں اور بہت بڑی رحمتوں کے دروازے کو کشادہ فرما لیتی ہے. مانگنے میں تمہاری بھلائی ہے، بس تم مانگ کر دیکھو تو صحیح. اور اتنی قربت کا احساس دلایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندو، تمہیں میری طرف صرف تھوڑی سی دھیان کی ضرورت ہے. تمہیں اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں کہ تم مجھے کہاں جا کے تلاش کرو گے. فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندے، میں تو تیری شہرک سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے، منزل ہی نہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے جہاں مانگنے کا سلیقہ، ادب اور حکم فرمایا، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اس ماہ مقدس میں میری بڑائی بیان کرو، میری عظمت اور کبریائی کے ترانے گاؤ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو.
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. بس تھوڑا سا میرے قریب تمہارے آنے کی ضرورت ہے. میری رحمتیں، میری برکتیں، میری عنایات اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے میں تمہیں اپنے حالے میں سمیٹنے کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑی ہیں. آگے بڑھیے. زندگی فانی ہے، مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے. ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ماہ مقدس کی خیرات کو اور ہر لمحے کی خیر کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام میں حاضر خدمت ہیں. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. چہرے کو تکتی ہے، جس چہرے کو تکتی ہے، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرے انور کا مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم
سنا جانا سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا ناظرین گرامی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے قرآن پاک کی اس عظیم کتاب کی تفسیر کا اور ترجمے کا۔ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے خیر الکلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا اور آپ ہمارا خصوصی پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں خیر الکلام۔ بہترین کلام اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایک ایک پارے کے مضامین اور اہم چند آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور قرآن حکیم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک دعا اور اس پر اللہ کا پھر جواب پورا قرآن حکیم۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس میں توحید کا ذکر بھی ہے، آخرت کا ذکر بھی ہے، رسالت کا بیان بھی ہے، اس میں اللہ کی عظمتوں کا ذکر بھی ہے، اور بندے کی محتاجی کا بیان بھی ہے۔ اس میں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ہر نماز کی حرکت میں سورۃ الفاتحہ کو لازم کر دیا گیا تاکہ ہر چند گھنٹوں بعد نماز کی ہر رکعت میں دین کا بنیادی پیغام ہم پر واضح ہوتا رہے، ہمارے بنیادی عقائد ہمیں یاد آتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، توحید کا بیان، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، آخرت کا بیان، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندے کی اوقات اور حیثیت کا بیان، اہدنا الصراط المستقیم، بندے کی محتاجی کا بیان کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ کوشش کرنی چاہیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کریں اور تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا۔ سورہ فاتحہ کے 85% 85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے۔ ایک ہی آیت کا حوالہ دوں، مالکی یوم الدین، مالک یوم دین، سب اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا غور کریں گے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا، نمازوں میں دلچسپی اور توجہ بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، جو پہلے پارے میں بھی ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے اور تیسرے پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ سابقہ امت تھی ہم سے پہلے بنی اسرائیل، اور ان میں سے یہود مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ نازل ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کے کرتوتوں کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عبرت دلائی گئی ہے کہ دیکھو وہ حرکتیں نہ کرنا جو انہوں نے کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک ہے متقین، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، وہ متقین ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ کچھ ہوتے کھلے کافر، دھڑلے سے حق کا انکار کرتے ہیں، تکبر اور تعصب اور حسد کی وجہ سے، یہ ہیں جیسے کہ ابو جہل اور اس طرح کے لوگ۔ تیسرا گروہ ہے جو دوسرے رکوع میں بیان ہوا، منافقین کا۔ اول انہوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھا، مگر جب دین کے تقاضے سامنے آنا شروع ہوئے، کہیں جان لگانے کا موقع، کبھی مال خرچ کرنے کا موقع، کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا موقع، تو انہوں نے فرار اختیار کرنا شروع کیا۔ یاد رکھیے، منافق کافر نہیں ہوتا، بلکہ اولاً وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور جب ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، دین کے تقاضے آتے ہیں، تو وہ فرار کی روش اختیار کرتا ہے۔ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے، پہلے ہی پارے کا بیان جاری ہے، اور اس تیسرے رکوع میں
اللہ سبحانہ وتعالی نے بنیادی عقائد کا بیان عطا فرمایا۔ اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے، آخرت کا بیان بھی ہے کہ تمہیں کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت اور جہنم کے حوالے سے تذکرہ بھی ہے، اور رسالت کے ذیل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ کلام مبین قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے کہ تم قرآن کی صورت سے ملتی جلتی صورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تینوں بنیادی عقائد ہمیں عطا فرمائے۔ چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا اور فرشتوں کے سامنے پیش بھی کیا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء، اشیاء کا علم، جس آج ہم فزیکل سائنسز کا علم کہتے ہیں، وہ بھی عطا کیا، اور علم ہدایت بھی عطا کیا، جس کو آج انسانیت نے بائی لارج فراموش کر دیا۔ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ویل ایکوپ کیا، اور زمین کے وسائل کا علم پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو عطا کر کے بھیجا۔ البتہ یہ بتایا آیت نمبر 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا دنیا کے وسائل کا علم بجا ہے، مگر اس کو علم ہدایت اور علم وحی کے مطابق استعمال کریں گے، تبھی یہ واقعتاً ہمارے حق میں مفید ہوگا۔ ناظرین کرام، گفتگو رہے گی جاری، آپ سے ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے عالم میں عجب انجمن آرائی ہے، سارے عالم میں عجب انجمن آرائی ہے، ماہ رمضان کی برکت سے یہ زیبائی ہے۔ سارے عالم میں عجب انجمن آرائی ہے، ماہ رمضان کی برکت سے یہ زیبائی ہے۔ باغ جنت کی ہواؤں سے معطر ہے فضا، باغ جنت کی ہواؤں سے معطر ہے فضا، ماہ رمضان ہے رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے خیر و عافیت۔ اور آپ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدائیہ میں بھی بتایا تھا، کہ جو علماء حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہوا کریں گے، اور جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو، اور پوچھنے میں خیر ہے ناظرین گرامی، اور جب اس پوچھنے کے بعد اس خیر پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو عافیت اسی میں ہے۔ میں اپنے جو بہت ہی محترم علماء اکرام یہاں تشریف فرمائے ان کی طرف بڑھوں گا، مگر اس سے پہلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو مہمان آیا ہے ہماری زندگیوں میں، اس مہمان کی میزبانی کے آداب کیا ہیں؟ سحری کا انتظام تو ہو گیا، افطار کے معاملات بھی ہم نے دیکھنا شروع کر دیے، بہت کچھ لا کے ہم نے اکٹھا بھی کر لیا، مگر کیا صحیح طریقے سے ہم میزبانی کے آداب سے آگاہ ہیں؟ اور کیا جب یہ مہمان آج آیا ہے اور جب یہ رخصت ہو رہا ہوگا تو یہ خوشی خوشی جائے گا اور ہمارا دل بھی مطمئن ہوگا کہ ہم نے میزبانی کا صحیح حق جو ہے وہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 باتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یقیناً جو رات گزری ہے اور گزر رہی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے، اور جس پر نظر کرم فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ شام کے وقت روزہ داروں کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر دن رات فرشتے روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے خوب تیار ہو جا، مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی تکلیف سے یہاں آ کر آرام کرنے والا ہے۔ اور پھر جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ناظرین گرامی، ابھی تو ابتدا ہے، مگر جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ہم علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی ہے اس مہمان کو سینے سے لگانے سے، یا جو صحیح طریقے سے میزبانی کے آداب ادا کرتا ہے، جو آداب پورے طریقے سے نبھاتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا حکیم اکبر درس صاحب، پوری دنیا ان سے آشنا ہے، بہت ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پہلے پروگرام میں ہی انہوں نے ہمیں وقت
وقت دیا، بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید مولانا صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ قمبر عباس نقوی صاحب. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی نقوی صاحب کہ آپ تشریف لائے. حکیم صاحب اب یہ فرمائیے کہ یہ حدیث تو میں نے شیئر کر لی اور اس سے تو لگتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ مغفرت ہو گئی، لیکن کیا جب پوری طریقے سے صرف رمضان صرف روزہ رکھ لینے سے یا اس کے کچھ اور تقاضے ہیں؟ دیکھیں رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا. ٹھیک، کہ شہر الذی انزل فیہ القرآن نزول کا مہینہ بھی ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سبحان اللہ. کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. سبحان اللہ. ھدی للناس، جو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام کائنات کے لوگوں کے لیے جو ہدایت ھدی للناس وبینات من الہدی. اور اس کی وہ ہدایت جو ہے کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ ظاہر اور بینات بالکل واضح طریقے سے جو ہے یہ اپنے احکامات روز روشن کی طرح. اور اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. ہاں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کی ان بابرکت ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کر کے جیسا اس نے روزے کے رکھنے کا حکم دیا ہے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. روح کے مطابق اگر کوئی کوتاہی نادانستہ طور پر ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دانستہ اس مہینے میں جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، گویا اس نے روزے کے تو اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کو تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. اور یہ تقوی جب تک آپ اختیار نہیں کریں گے، اور قرآن کریم نے روزے کی غرض و غایت بھی یہی بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ اس لیے ہم نے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. حضرت اس مہمان کو کیسے، اس کے آداب کیا ہے میزبانی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام ماہ صیام کا آغاز ہو چکا ہے. یقیناً یہ انعام الہی میں سے ایک نعمت الہی ہے، بے شک، اور نعمت عظمیٰ ہے، بے شک، سبحان بڑی نعمت ہے. مالک دو جہاں وہ نہ عبادات کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کے نمازوں کا محتاج ہے، نہ وہ روزوں کا محتاج. وہ تو جو کچھ انسان کرنا چاہے وہ اپنے حق میں اگر بہتر کرنا چاہے تو اللہ کا یہ ایک بڑا احسان ہے کہ وہ مختلف انداز سے بنی نوع انسان کو وہ مواقع فراہم کرتا ہے کیا کہنے کہ تاکہ یہ انسان متوجہ ہو جائے کیا کہنے اپنی حقیقت کی طرف اور اپنے رب کی حقیقت کی طرف. تو در حقیقت بھوک اور پیاس کوئی چیز نہیں. ٹھیک، اصل بات یہ ہے کہ متوجہ ہو جانا. کیا متوجہ ہو جانا؟ امر رب کی اطاعت. سبحان اللہ. اور امر رب کیا ہے؟ وہی میرا مالک، جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا حکیم صاحب نے فرمایا کہ جو اس کی حلال کی ہوئی چیزیں ہمارے اوپر ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی اس کا ہی کرم ہے کہ اس نے ہم پر حلال کیا. ٹھیک ہے. لیکن امر رب کو سمجھے. جب اس نے کہا کہ رک جا تو رک گئے. امر رب یہ ہے، اطاعت الہی یہ ہے کہ اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. واہ 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 واہ. امر رب یہ ہے کہ مالک تو میرا مالک ہے، تو نے اپنی حلال چیز کو بھی اگر مجھ سے روکا ہے تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں تیری اطاعت میں سجدہ ریز ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور ناظرین گرامی، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان اور پھر بات ہوگی تقوی کے اوپر. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اجوا کھجور جنت سے لائی گئی ہے، اس میں زہر سے شفا ہے. خیر رمضان
خیر رحمت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت طلب کرتا ہوں۔ خیر رمضان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو مسلم بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ خیر رمضان مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حکیم اکبر درس صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب، اور تقویٰ جو ہے اس کی لغوی معنی آپ نے بیان فرمائے تھے جو یقیناً سب آشنا بھی ہیں، لیکن پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ایک اور یعنی کہ تقویٰ کا اینگل ہے جو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ تو اسی ماہ رمضان کے حوالے سے اس بات کو اگر سمجھ لیں تو دیکھیے، تقویٰ بمانے بچنے کے، تقویٰ جو اللہ سے ڈرو، یہ جنرل جی ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تقوی کو اگر اس انداز میں دیکھا جائے، کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرا نہیں جاتا ہے، اللہ سے تو عشق کیا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جس سے عشق ہو جائے وہ عاشق باللہ بنتا ہے۔ واہ، تو عاشق باللہ خوف سے نہیں بنتا، عشق الہی سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ڈرا تو اس کے عذاب سے جاتا کیا ہے، کہنا، اس کے غضب سے جاتا ہے، ٹھیک، اس کی نافرمانی سے جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جب کوئی منزل عشق کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اس تو کی پھر ڈر اور طرف خوف اپنی کیا؟ راہ کی طرف بڑھاتا کیا ہے، کہنا؟ تو اس کے وہ تمام پہلو جس سے عذاب الہی آتا ہے وہ تو خود بخود ختم ہو جائیں گے، بالکل درست تو ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے ڈرنا شروع کریں، ٹھیک ہے، اور ڈر کے اس کی اطاعت کریں، ڈر کے اطاعت عشق کرنا، میں اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس میں مزہ نہیں ہے، مزہ تو اس میں ہے کہ اگر عشق الہی میں ڈوب کر اس کو سجدہ کیا جائے، سبحان اللہ، اس کی معرفت میں اس کو سجدہ میں کیا تیری جائے۔ عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیں یہاں مولا امیر مومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مالک میں سجدہ کرتا اس لیے ہوں کہ تو اس قابل ہے کہ علی تجھ کو سجدہ کرے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ معرفت کا معیار ہے۔ تو ہمیں ان بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس سے محبت کرو، عشق کرو، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا رمضان شروع ہو گیا، یہ حلال چیز بھی تم پر حرام ہے، کہا معبود تیری محبت میں سبحان اللہ، اس کو بھی چھوڑا، اس کو بھی چھوڑا، سبحان اللہ، اس کو بھی چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس کے عشق میں ڈوبتا چلا جائے گا آدمی، اتنا اس کی منزلیں اور معراج جو ہے اس کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ تو میں اگر آپ کی بات کو یوں سمجھنا چاہوں کہ تقویٰ ہے، پھر تقویٰ کی بھی منزلیں ہیں، تو اب جو آپ نے بیان فرمایا یہ پھر تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہوا، یہ درست بالکل ایک مومن کے لیے جو ہے وہ معراج یہی ہے، سبحان اللہ، کہ وہ اپنے معبود برحق کی معرفت میں اتنا ڈوب جائے کہ اس کو دنیا کا ہوش نہ رہے۔ کیا عمدہ نقطہ بیان فرمایا نقوی صاحب آپ نے۔ اور ناظرین گرامی، خاص طور پہ جو ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ گلا کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے جو علماء حضرات جب تشریف لاتے ہیں اپنا تو وہ صرف ڈراتے ہیں جناب، یا ممبر و محراب سے بھی صرف ڈرایا جاتا ہے۔ اچھا، حالانکہ ڈرانا بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے، کون سی ایسی مملکت ہے، کون سی ایسی ریاست ہے جہاں پہ آپ سزا اور جزا کا قانون نہ ہو؟ انگریزی کا محاورہ تو بڑے شوق سے لوگ لیتے ہیں کہ جناب کیرٹ اور سٹک، تو ایسے ہی یہاں پہ بھی ہے۔ لیکن جیسے علامہ نے بیان فرمایا بڑا عمدہ کہ خوبصورتی یہ ہے کہ اطاعت خداوندی جو ہے وہ اس کی رحمت کی وجہ سے کی جائے، اور اس وجہ سے کی جائے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لیکن بھئی اگر نہیں کر سکتے تو بہرحال پھر عذاب کے خوف سے کر لو، کرنی تو پڑے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جی
انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تم کسی کانٹے ہاں سبحان اللہ کیا اس نے کہا کہ ہاں گزرا ہوں. کہا کہ پھر وہاں اپنے کپڑوں کو اور دامن کو کیسے تم بچاتے ہو؟ خاردار جھاڑیوں سے دامن کو بچا کے. دامن سے تو کہا کبھی کبھی کانٹا لگ بھی جاتا ہے تو کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے تم وہاں بچتے ہوئے نکلتے ہو ایسے ہی جو ہے وہ اس راستے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ لے کر جو ہے تم نے گزرنا ہے, اور اس راستے میں ہو سکتا ہے کہیں کانٹے بھی آ جائیں تو جیسے دامن کو بچاتے ہو ایسے ہی اپنے آپ کو جو ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بزرگوں کا اور یہ جو یعنی کہ بڑی ہستیاں تھیں کیا ان کا کمال تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا خاص ڈسپلنڈ یعنی کہ مزاج ان کا تھا, اس کے باوجود اس میں بھی انہوں نے ایک نقطہ رکھا ہے کہ کبھی کبھی لگ بھی جاتا ہے, تو ایک رعایت جو ہے وہ دی ہے, لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ میں بچا کے چلوں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز کے لیے کہ عبادت ایسی کرنی چاہیے کأنک ترا, کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, اور اگر تم میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اچھا کوئی بھی عبادت ہے اس میں اور روزے میں یہ ایک فرق ہے کہ آپ چاہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ قانون سے ناواقف روزہ دار ہو اور کیسا ہی جو ہے وہ دینی علوم کا نہ جاننے والا مسلمان ہو, لیکن یہ کہ وہ اس ناآشنائی کے باوجود اگر کلی کرتا ہے تو ٹھنڈا پانی ہے, گرمی کی شدت ہے, اور وہ اس ایک قطرے کو جو ہے اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا. کتنا محتاط, اتنا محتاط. پھر اب بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے آفس میں ہیں, ہر چیز کی ان کو آسائش مہیا ہے, فریج رکھا ہوا ہے, انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں, لیکن ان میں سے وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں دیکھ رہی تو جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پروردگار عالم کی معرفت اس حد تک حاصل ہو جاتی ہے, اور اس کا یہی تقویٰ ہے کہ وہ اور کسی عبادت. اور یہ بالکل وہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اب ڈر نہیں ہے, مطلب وہ خوف سے مراد یہ کہ ہے تو صحیح, لیکن اب اس وقت آگے کوئی پکڑ تو نہیں رہا, لیکن محبت جو ہے. اگر میں یوں سمجھوں آپ کی بات کو کہ بہرحال رمضان کی برکت یہ ہے کہ مسلمان پہ بھی, عام مسلمان پہ بھی, جیسے آپ نے کہا جو بہت آشنا نہیں بھی ہے, اس پہ بھی ڈر سے زیادہ جو اس کی رحمت اور اس کا قرب اور اس کا عشق جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے رمضان میں. بالکل صحیح ہے نا, کیونکہ ڈر سے روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا, جس میں ڈر کا کوئی پہلو نہیں ہے, بلکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا. جیسے ابھی علامہ قمر عباس صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس سے ڈر کر نہیں بلکہ اس کے عشق میں کرنی چاہیے, اس کی محبت میں کرنی چاہیے, اور وہی محبت جو ہے وہ دراصل ایمان کا ایک خاصہ ہے. سبحان اللہ. میں اب سوال آپ دونوں شخصیات کی طرف یہ لے کے بڑھوں گا آگے کی طرف کہ اب جو خیر و برکت ہے اس مہینے کی, کہ اب یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھئی اس کے آداب کیا ہے, اور آئیڈیل جو ہے جو تقویٰ کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے, اور اگر ہم عشق خداوندی کے تحت روزہ رکھیں گے, عبادت کریں گے تو وہ یقیناً افضل ہوگی اور زیادہ بہتر بات ہے. اب ملے گا کیا کیا, اس کی فیوز و برکات جو ہیں اس مہینے کی وہ کیا کیا ہیں؟ پھر دیکھیے میں ایک نقطہ اور اس میں شامل کرتا ہوں کہ خدا کو پسند ہے کہ اس کی محبت اور اس کے عشق میں جب کوئی ڈوبتا ہے تو اس کی اطاعت کا لطف کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے ماں سے تشبیہ دی ہے کہ 70 ماؤں کے بعد اس سے بھی افضل, اس سے بھی زیادہ. سبحان اللہ, 70 ماؤں سے زیادہ, اس سے زیادہ ہے نا. یہی وجہ ہے کہ اگر ماں کے عشق میں اس کی اطاعت کی جائے, سبحان اللہ, اور اس کی ایک عجیب خوبصورتی ہے, بے شک, تو جب انسان اپنی ماں سے, اور اللہ نے اس لیے وہ اجر رکھا ہے, تو اب وہ صرف یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں سے محبت کر کے اور اس سے عشق کر کے اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو اس کے تو قدموں میں جنت دے دی, میں کیا دوں گا. سبحان اللہ, یعنی سبحان اللہ, سبحان اس کی عطا کی تو کوئی حد نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ رحمت العالمین ہے, وہ کریم ہے, نہ اس کی کریمی کی حد, نہ اس کی رحمت کی حد, نہ اس کی جزا کی حد, نہ اس کی مغفرت کی حد, سبحان اللہ, وہ حدوں میں نہیں ہے. تو اگر انسان اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو سوچئے کہ پھر آپ کو یہ گننے کی ضرورت نہیں ہے پڑے گی کہ ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. اگر ایک مرتبہ رضائے رب مل جائے, سبحان اللہ, ایک دفعہ اگر وہ معبود برحق سبحان اللہ انسان سے راضی ہو جائے
تو یہ پوری کائنات اگر اس کے عوض چلی جائے تو یہ سودا جو ہے سودا مہنگا نہیں. اچھا یہ بالکل آپ نے بڑا عمدہ نقطہ آپ نے بیان فرمایا. مگر ہم جیسے جو آسی اور گناہگار جو ہوتے ہیں, جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جن کو کچھ نہ کچھ دکھانا تو پڑتا ہے کہ نہیں بھائی چلو, یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ آپ نے ایک مقام بیان فرما دیا نا کہ اگر بھی ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ. لیکن اب ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے کبھی جنت میں کوئی ایک گوشہ مل جائے اور تھوڑا سا وہ مل جائے, ذرا ان کے لیے بھی بیان فرما دیجئے نا. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر وہ مالک کی طرف جب انسان بڑھتا ہے جی تو اللہ بڑا غفور رحیم, بڑا کریم ہے. وہ یہ موقع دے کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تم سے جو یہ سال بھر گناہ ہوئے, خطائیں ہوئی, یہ موقع ہے اور اس میں تمہیں بخش دے گا. اس میں اس کی رحمتیں تمہیں مل جائیں گی. تو اس کی رحمتوں کے اندر اور نعمتوں کے اندر جو ہے وہ ساری نعمتیں شامل ہیں جس کا انسان متقاضی ہو سکتا ہے اور جس کا انسان کو جو ہے وہ تلاش ہے. تو سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا. یہی وہ لمحہ ہے جب وہ مقام آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نہ ہی سب تو, میں نہ ہی سب تو. ناظرین گرامی, بہت ہی عمدہ موڈ پر گفتگو لے آئے ہیں علامہ قمر باز نقوی صاحب اور مولانا حکیم اکبر در صاحب. کیا کیا عمدہ نقطے جو ہیں بیان فرمائے ہیں, اور پھر وہی بات کہ رب مل گیا تو سب مل گیا. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر, اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر باز نقوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حکیم اکبر در صاحب. اور ناظرین گرامی, ماہ مبارک کی, ماہ رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر ساتھ, جیسے علماء کرام نے ابھی بیان فرمایا, ہر ساتھ, ہر جو وقت ہے, ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت ہے. روزہ عبادت ہے, افطار عبادت ہے, افطار کے بعد تراویح کا جو انتظار ہے وہ عبادت ہے, تراویح پڑھ کے جب آپ سو جاتے ہیں وہ عبادت ہے, اور پھر جب سحر کے وقت سحری کرتے ہیں وہ عبادت ہے. سو عبادت ہی عبادت اور رحمت ہی رحمت ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سحر میں جی ایک اہتمام یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ فتحجت بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سبحان اللہ. کہ تہجد پڑھیے, اب یہ نفل کر دی گئی ہے ٹھیک ہے, تاکہ تمہارا رب یعنی حضور سے مخاطب ہے مقام, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے. یہ ہے مقام شفاعت. ٹھیک ہے. تو رمضان المبارک میں پورا مہینہ جیسے ہم اور تقوی کی منزلوں کی جانب بڑھتے ہیں, ایسے ہی تہجد کے لیے اگر آپ سحر میں اٹھتے ہیں اس وقت آپ کم سے کم 2 رکعت ہے, زیادہ سے زیادہ 12 رکعت. تو اگر آپ وہ اس قیام اللیل کو اختیار کر لیں اور دعا مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے ساری سال اب یہ توفیق عطا فرما کہ میں جو ہے تہجد کی نماز میں اٹھا کروں, تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھنا تو ہے, عادت بھی پڑ جاتی ہے اور باوضو رہ کر آپ سحری کر رہے ہیں, تو باوضو سحری کرنے کا اور بغیر وضو سحری کرنے کا جو ہے وہ ایک اپنا, تو اس پورے مہینے کے پیکیج میں بونس ہے. اور پھر فجر کی نماز کے لیے آپ کی تیاری اس وقت مکمل ہوتی, چونکہ سحری کے بعد فوراً جو ہے وہ نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, چونکہ شیطان بھی جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. سرکش کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن جو اندر کا شیطان ہے وہ جو ہے وہ نفس جو ہے وہ تو نہیں قید ہوتا. تو اس لیے جو ہے وہ اس درمیان میں آپ نے اگر وضو کیا ہوا ہے, تہجد پڑھ لی ہے, وضو کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ سحری کی, تناول کی, اب اس کے فوراً بعد جو ہے اذان ہو جاتی ہے, فجر پڑھیے اور پھر تو اگر وضو ہوگا, سب سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے کہ آپ اگر وضو سے ہیں تو آپ اٹھ کر فوراً نماز پڑھ لیں گے. لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی جو ہے وہ سستی سی اور کاہلی آ جاتی ہے, اور آپ ذرا سے لیٹے اور معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے وہ چونکہ رات میں بھی جاگے ہوئے ہیں, دن میں بھی, تو اس میں جو ہے وہ پھر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. یہ بڑی عمدہ بات بیان
فرمائی حکیم صاحب نے کہ تھوڑا سا اگر آپ یہ جو علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں اس کے مطابق معاملات کو ایڈجسٹ کریں گے تو زیادہ نیکیاں، زیادہ برکتیں، زیادہ جو فیض ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے انسان اپنے اوپر جب بوجھ سمجھتا ہے کسی چیز کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں. ہاں، بڑی عمدہ بات کہی آپ. ٹھیک. واہ واہ. اگر انسان ذہنی طور پر کسی چیز کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ بوجھ محسوس نہیں کرتا. ٹھیک، پھر لطف آنے لگتا ہے. پھر لطف آنے لگتا ہے. تو دیکھیں اللہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ کہیں پر جو ہے نا وہ آپ کو نہ مجبور کرتا ہے، نہ تکلیف دینا چاہتا ہے، نہ اس کو پسند ہے. وہ تکلیف ہمیں لگتی ہے چونکہ ہم اس مقام تک پہنچ نہیں پاتے ہیں کہ لطف لے سکیں. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو آمد رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. ٹھیک ہے. ہم جب ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے تو ہمیں ضرورت اس بات کی نہیں رہے گی کہ کوئی ہمیں روکے، کوئی ہمیں ٹوکے، کوئی ہمیں بتائے، کوئی ہمیں بلائے، کوئی ہمیں کہے. ہم اپنے اندر جو ہے ایک تیاری کر چکے ہیں، اور جس طریقے سے کہ یہ اللہ کا مہمان جو ہے نا وہ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دعوت جو ہے وہ کس بات کی ہے؟ سب سے اہم بات جو ہے نا، ابھی تہجد کا ذکر کیا حکیم صاحب نے، بہت زبردست، مطلب کبھی وقت ہوا تو اس موضوع پر الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات اگر آپ سے میں کہہ دوں، اس پورے ماہ سیام میں اس لمحے کو اگر انسان ضائع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے، اور راتوں کو اٹھو. ٹھیک، قیام کرو جتنا ہو سکے. جی. دن میں تو تمہارے بہت سے کام ہیں، اچھا تھوڑا سا صحیح، اس سے کم صحیح ذکر کرنا. سبحان اللہ. یہی وہ وقت ہے جو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی وہ لمحہ ہے جب ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس وقت کی قدر و قیمت کو سمجھو. اس وقت اپنے اندر کوئی بوجھ نہ رکھو. یہ صرف تم عبد اور معبود کے درمیان کا وقت ہے. سبحان اللہ. یہاں صرف ہم سے گفتگو کرو. سبحان اللہ. ہم سے بات کرو. تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں ہدایت چاہیے. ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، کوئی شک. اور اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. دیکھیے عبادت بربنائے عادت اور ہے، عبادت بربنائے معرفت اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے یاد آ گیا کہ صوفیہ کیا کرتے تھے، آپ حضرات یقیناً بیان فرمائیں گے کہ وہ روزہ جب سال رمضان کے علاوہ بھی رکھتے تھے، اور جب انہیں لگتا تھا کہ روزہ اب تکلیف نہیں دے رہا، اب تو عادت بن گئی ہے، تو پھر بیچ میں چھوڑ دیتے تھے. بھئی اگر عادت ہو گئی تو پھر تو اس کا وہ اپنا لطف اور منصب نہیں رہے گا. عادتاً جو ہے وہ کچھ اور ہے عبادت، واہ واہ واہ. معرفتاً کچھ اور ہے. کیا کہنے. حضرت دعا کروا دی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسنان وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا قاضي الحاجات يا الله اقضي حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض يا الله اشفي أمراضنا وأمراض جميع المسلمين. اللهم يا منزل البركات يا الله أنزل الرحمة والسكينة والطمانينة والبركة علينا وعلى جميع المسلمين. یا رب فضل خیش گناہان ما ببخش وستست جملہ بخشش و از ما خطا ببخش. ہر چند نیستیم صداوار بخششت مارا برائے شاہ رسول مصطفیٰ ببخش. ما در طریق بندگیت گر پیادائیم مارا بشہ سوار عرب مرتضی ببخش. جو سوختن اگرچہ نباشت صدا ما از بہر سوز سینہ خیر النساء ببخش. مارا کہ خستاس زی الماس غم جگر مارا بخاطر حسن مشتبہ ببخش. ما مجرمہ کے تشنہ لبے آب رحمتیم مارا برائے تشنہ لبے کربلا ببخش. پروردگار عالم
ہم سب پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کو دروازوں کو کشادہ فرما. رمضان المبارک کی خیر و برکت سے پروردگار عالم ہمیں وافر حصہ عطا فرما. پروردگار رمضان المبارک کی ان ایام کی قدر و منزلت کرنے کی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرما. پروردگار جو روزے کی عبادت تو نے ہم پر فرض فرمائی ہے اس کو آسانی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما. پروردگار مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما. اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما. پروردگار یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی برکتوں کا نزول فرما. دریاؤں کو روانی، کھیتوں کو سرسبزی اور شادابی اور معیشت کو مضبوط اور مستحکم فرما. ضرب عزم میں جو ہماری افواج پاکستان حصہ لے رہی ہیں پروردگار عالم ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما. اس ملک سے دہشت گردی کا، انارکی کا، لا قانونیت کا خاتمہ فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و مظہر لطفہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار اس چینل کو جو ہمارا یہ ٹرانسمیشن پہنچانے میں انہوں نے جن لوگوں نے حصہ لیا ہے آف دی کیمرہ آن دی کیمرہ، پروردگار عالم جتنے اس کے ارباب حل لوگ ہیں ان سب کے گھروں میں بھی اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما اور اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. سبحان. بہت بہت شکریہ مولانا حکیم اکبر در صاحب، آپ کی تشریف آوری کا کیا عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، اور ایسے ہی علامہ قمر عباس نقوی صاحب کیا عمدہ نکات آپ نے بیان فرمائی. ایمان اور روح جو ہے بلا شبہ ناظرین گرامی تازہ ہو گئی، اور یہ رمضان کے یعنی کہ اس سے اچھی ابتدا جو ہے رمضان کی وہ ہو نہیں سکتی تھی کہ ایسے عمدہ شخصیات جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائیں. اور ناظرین گرامی تھوڑی دیر میں سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو نجات پا جاؤ گے، اور زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے، اور روزے رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے. خیر رمضان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب، ہم دونوں کو مسلم بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض. الله الله
اللہ اللہ اللہ